آپ نے وہ اصول وضع کیے کہ آج بھی یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی عمر لا کے نام سے وہ اصول پڑھائے جاتے ہیں اور عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہیں، اور اسی عدالت پر اللہ کی طرف سے تائید کے احکام اترتے رہے۔ آپ نے فرمایا تم سونا مانگتے ہو، اور سونا اپنے لیے نہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہو، پر میں تو ابو عبیدہ اور حذیفہ بن یمان جیسے سیاستدان مانگتا ہوں کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس ہوں، میں زمین فتح کرتا جاؤں اور انہیں وہاں گورنر بناتا جاؤں کہ وہ وہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نافذ کریں جیسے ابو عبیدہ نے اپنے صوبے میں کیا، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا، اور انہوں نے دنیا میں عدل انصاف کی دھاک بٹھائی اور کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھا، ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی ان کے ذمے میں نہیں ہے۔ میں اس طرح کے دھلے ہوئے دنیاوی بصیرت بھی جن کو دین کے ساتھ میسر ہے، ایسے لوگ میں چاہتا ہوں جن کو میں عامل بناؤں، گورنر بناؤں، اللہ کی اطاعت میں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کا نظام عدل قائم ہو۔ امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لائن تھی جس میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں قاری کی جگہ قاری ہے، حافظ کی جگہ حافظ ہے، مدرس کی جگہ مدرس ہے، مبلغ کی جگہ مبلغ ہے، صوفی کی جگہ صوفی ہے، سالک کی جگہ سالک ہے، حاجی کی جگہ حاجی ہے، لیکن حاکم کی جگہ کون ہے؟ خلیفہ راشد کی جگہ کون ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ کہ خلیفہ راشد کی جگہ خالی ہوئی اور پھر اس پہ قبضہ ہوا، اور قبضہ اتنا سخت ہوا کہ ذہنوں سے بھی بات نکالی گئی، اور پھر اتنی نکالی گئی کہ قبضہ واپس لینے کی بات کو بری نگاہ سے دیکھا گیا کہ علماء یہ بات کرتے کیوں ہیں، اور سیاست کے لفظ کو بدنام کیا گیا جو تھا انبیاء علیہ السلام کا شعبہ۔ احساس مر گیا امت مسلمہ سے کہ ہماری سب سے بڑی سیٹ پر تو غیروں نے قبضہ کر لیا، یہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کے لیے، اور وہ تو غنیمت سمجھتے ہیں لفظوں کو کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیے رکھیں، اور اسی کے ذریعے امریکہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے چلا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیٹ کے گم ہو جانے پر، قبضہ ہو جانے پر، اس سیٹ کے نہ رہنے پر صدیوں سے اس امت کے اندر یہ خستحالی آئی ہوئی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر امام عادل کی ضرورت ہے۔ آج امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ کرونا جو ہے وہ بھی اسلام دشمن قوتوں کے زیر اثر ہے۔ اگر رمضان ہو تو کرونا آ جاتا ہے، ربیع الاول شریف ہو تو آ جاتا ہے، محرم ہو پٹا کٹی کا مسئلہ ہو تو چلا جاتا ہے۔ ارے پہلے تو یہ تھا کہ سندھ میں کرونا چھٹی پر ہے، پنجاب میں ڈیوٹی پر ہے، اب تو اتنے اس کے کمپیوٹرائزڈ نظام تیز ہو گئے ہیں، صرف تھوڑا سا فرق ہے، داتا صاحب جو ہے وہ کرونا اثر کر رہا ہے، گامیشہ چھٹی پر ہے۔ کاش کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حاکم ہوتا تو نیل کو چٹھی لکھ کے سیدھا کرتا، آسمان کے سورج کی طرف گور کے دیکھتا تو سورج آنکھیں بند کر لیتا۔ کاش کہ وہ زمین کانپتی کو دیکھ کے کوڑا مارتا کہ اگر عدل نہیں کیا پھر تو کانپ لے، اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کانپنے نہیں دوں گا، تو زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا۔ تو اس کرونے کی آفت کے مقابلے میں بھی عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کا معاشرے میں لانا ضروری ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم
سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے اور آج اس سال جدید کا پہلا جمعہ ہے۔ امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلہ میں آج ہم عدالت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جہاں آپ محو خواب ہیں اللہ آپ پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے۔ محرم الحرام یکم سے لے کر 10 محرم الحرام تک کئی قربانیوں کی داستان سے موسوم ہے۔ 10 محرم الحرام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی وجہ سے امت مسلمہ ہمیشہ اس کو یاد رکھتی ہے اور اپنے مستقبل کے لیے اس سے روشنی حاصل کرتی ہے۔ اس سلسلے کا ہمارا پروگرام انشاءاللہ 21 اگست کو مرکز میں شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
عنوان سے نماز مغرب کے بعد منعقد ہوگا، اور ساتھ ہی حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا سالانہ عرس مقدس جو ہے اس کی تقریب بھی ہوگی۔ خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کا نظام عدل پوری دنیا میں اقوام عالم میں مانا جاتا ہے۔ آپ کی شخصیت کے سینکڑوں پہلو ہیں جن پر گفتگو ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی نئے نئی جہتوں کے لحاظ سے گفتگو ہوتی رہے گی۔ آج بالخصوص آپ کا نظام عدل جو اصل میں اسلام کا نظام عدل ہے، اور سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام عدل ہے کہ کائنات میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سلسلہ میں چند اہم فیصلے آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ موطا امام مالک میں یہ تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں جیش العراق میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے حاضر ہوئے۔ جب جنگ کا اختتام ہوا اور یہ دونوں صاحبزادگان جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں جہاد پر گئے ہوئے تھے، واپسی پر جو عراق کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے گورنر مقرر تھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ عراق کی جو مہم تھی وہ کئی مراحل میں مکمل ہوئی، اور فتوحات کا ایک طویل سلسلہ تھا۔ تو جس جہاد میں جس محاذ پر فوج گئی ہوئی تھی وہ بھی عراق ہی کا ایک حصہ تھا، اور مفتوحہ علاقے کے اندر پہلے سے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ جب یہ دونوں صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ملے، انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ مدینہ منورہ سے امیر المومنین کے دو لخت جگر میرے پاس آئے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں کو خوش آمدید کہا، اور ساتھ ہی یہ لفظ بولے جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو آپ حکم دے میں وہ خدمت کروں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا لو اقدر لکما علی امر، اگر میں قدرت رکھتا ہوں، استطاعت رکھوں کسی ایسے کام پر انفعکما بہ، کہ جس سے میں تمہیں فائدہ دے سکوں، لفعلت، تو میں تیار ہوں جو مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کی خدمت اور آپ کے لیے فائدہ مند کام آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ دو صاحبزادگان تو خاموش رہے، ان کے ذہن میں خود ہی ایک کام آ گیا۔ ثم قال بلا، پھر کہا کیوں نہیں، ہا ہنا مال من مال اللہ، کہ میرے پاس
بیت المال کا کچھ مال اکٹھا ہوا ہے جو میں نے مدینہ منورہ بھیجنا ہے، تو ارید ان ابعث به الی امیر المومنین، تو مستقل مجھے کوئی بندہ بھیجنا پڑے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ذریعے وہ بھیجوں، لیکن اس کی صورت میں یہ بنانا چاہتا ہوں فَأُسْلِفُكُمَا، میں بطور قرض یہ مال تمہیں دیتا ہوں، فَتُبَايِعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِّن مَتَاعِ الْعِرَاقِ، تم ان پیسوں سے عراق سے کچھ سامان تجارت خرید لو، ثُمَّ تَبِيعَانِهِ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ منورہ میں جا کر اسے فروخت کرو، وَتُوفِرَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جو رأس المال ہے، جتنا میں تمہیں دے رہا ہوں، وہ سارے کا سارا تم جا کے امیر المومنین کو جمع کرا دو، یعنی یہ سودا بیچنے کے بعد، وَيَكُونُ لَكُمَا رِبْحُهُ، اور جو پرافٹ ہو وہ تم دونوں بھائی آپس میں تقسیم کر لینا۔ تو یہ میرے ذہن میں ایک طریقہ آیا ہے کہ جس کے ذریعے میں تمہیں فائدہ دے سکتا ہوں، اور اس میں بیت المال کا بھی کوئی خسارہ نہیں ہوگا کہ رأس المال تو ہر حال میں تمہیں دینا ہے، کہ امیر المومنین کو تم رأس المال دے دو گے جتنا میں اصل زر تمہیں دے رہا ہوں، اور جو پرافٹ ہوگا وہ تم اپنے درمیان تقسیم کر لینا۔ فقالا وددنا، تو دونوں صاحبزادوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہ بات پسند ہے کہ آپ نے ویسے بھی تو وہ پیسے پہنچانے ہیں بیت المال میں امیر المومنین کے پاس، تو ہم آپ سے وصول کر لیتے ہیں اور اس کا کوئی سامان خریدتے ہیں، سامان جا کر بیچیں گے، اصل پیسے امیر المومنین کو دے دیں گے، اور جو اس سے منافع حاصل ہوگا وہ ہم تقسیم کر لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ خط لکھا، فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ أَن يَأْخُذَ مِنْهُمَ الْمَالَ، کہ جب یہ دونوں صاحبزادے پہنچے تو ان کے پاس بیت المال کے اتنے پیسے ہیں، وہ آپ ان سے وصول کر لیں۔ جس وقت یہ دونوں صاحبزادگان مدینہ منورہ پہنچے، انہوں نے جا کر وہ سامان تجارت فروخت کیا اور اس پر انہیں منافع ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اصل زر لے کر پہنچے کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے، یہ بیت المال کا پیسہ ہے، ہم یہ آپ کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ یہ ساری وضاحت کر دی کہ ہمیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیسہ بطور قرض دیا، ہم نے ان کی اجازت سے پھر اس سے سامان تجارت خریدا، اور ہم نے یہاں آ کے فروخت کیا، اور فروخت کرنے کے بعد پرافٹ اپنے پاس رکھا، اور یہ اصل پیسے مکمل ہم بیت المال کو پیش کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اڑ گئے کہ تم کیسے پرافٹ لے سکتے ہو؟ آپ نے جس وقت اس سلسلہ کے اندر مواخذہ کیا تو دونوں بیٹوں نے کہا کہ ہمیں بطور قرض دیا تھا عراق کے گورنر نے، اور ہم پورے کا پورا قرض جو لیا تھا وہ آپ کے پاس جمع کروا رہے ہیں، اور یہ ہماری اپنی محنت ہے کہ جس کے نتیجے میں جو پرافٹ ملا ہے وہ ہم نے اپنے پاس رکھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اکل الجیش قد اسلف کما اسلفکما، کیا لشکر میں جتنے لوگ تھے کیا سب کو
عراق کے گورنر نے قرض دیا یا صرف تمہیں ہی قرض دیا؟ فقال، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ایک بولے ان میں سے، انہوں نے کہا لا، کہ سارے لشکر کے سپاہیوں کو تو قرض نہیں دیا گیا، ہم دونوں کو ہی دیا گیا۔ فقال عمر ابن امیر المومنین فاسلفکما، پھر تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ اس سے ثابت ہوا کہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے کہ باقی لشکر کے لوگوں کو تو قرض نہیں دیا گیا اور تمہیں بطور خاص قرض دیا گیا۔ تو جو عراق کے گورنر کا فیصلہ ہے میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور فَأَدِّيَ الْمَالَ وَرِبْحَهُ، تم بیت المال میں اصل پیسے بھی جمع کراؤ اور پرافٹ بھی جمع کراؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا، فَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَسَكَتَ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چپ کر گئے۔ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَقَالَ يَا امیر المومنین، عبید اللہ بن عمر جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ میری ایک بات کا جواب دیں فقہی طور پر۔ یا امیر المومنین لو ہلک المال ضمناہ، اگر یہ اصل مال ہلاک ہو جاتا تو پھر شریعت ہمیں کہتی کہ اس کی ضمانت دو، یہ پورا دو۔ اس وقت ہمیں معافی نہ ملتی کہ مال ہلاک ہو گیا ہے تو یہ کہاں سے دیں۔ اگر اصل مال رستے میں چور لوٹ لیتے یا اور کسی طرح سے اصل مال ہلاک ہو جاتا، زمین نہ ہو، تو پھر شریعت کی روشنی میں ہم نے اس کی ضمانت دینی تھی۔ اور اب جس وقت ہم نے اسی کو تجارت میں استعمال کیا ہے تو پھر منافع ہمارا بنتا ہے، چونکہ اصل مال کی ہلاکت کی صورت میں بھی ہم نے تاوان ادا کرنا تھا، اور اب اس کو ہم نے استعمال کیا اور اصل مال بھی دے رہے ہیں مکمل، تو اس بنیاد پر جو اس پر پرافٹ ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جس وقت حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادب کے دائرے میں فقہی دلائل کی روشنی میں گفتگو کر رہے تھے، آپ نے پھر بھی فرمایا ادیاہ، تم دونوں منافع جو ہے وہ جمع کراؤ بیت المال کے اندر۔ حضرت عبداللہ پھر بھی خاموش تھے، لیکن عبید اللہ جو ہیں وہ پھر آگے گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم کوئی اسلام کے بیت المال میں ناجائز پیسے نہیں لے رہے، ہم نے تجارت کی ہے اور ہم اس کے ذمہ دار تھے، اگر ہمیں خسارہ ہوتا تو پھر بھی ہم نے تو پورے ہی دینے تھے، تو اب اگر منافع ہوا ہے تو منافع ہمیں ملنا چاہیے۔ فقال رجل من جلساء عمر، تو یہ باپ بیٹا جب آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو ایک شخص دربار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں، یعنی ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے درمیان میں مداخلت کی۔ من جلساء عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مصاحب تھے ان میں سے ایک نے یہ کہا، یا امیر المومنین لو جعلتہ قرازا، امیر المومنین میری ایک تجویز ہے فقہی طور پر، میں اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں اور صاحبزادہ صاحب اپنی جگہ فقہی دلائل پیش کر رہے ہیں، اور اسلام کا تقاضا ہے کہ کسی پر بھی زیادتی نہ ہو، بیت المال کا مال بھی کہیں نہ جائے، اور جس کی محنت ہے ان کے لحاظ سے بھی کسی طرح کا کوئی تجاوز نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس پیسے پر مزاربت کا حکم کیوں نہیں لگاتے؟ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلیس
بھی کوئی عام فقی تو نہیں تھا، یعنی اس درجے کے ان کے جلیس تھے، انہوں نے مسئلے کا حل اتنا شاندار پیش کیا کہ اس پیسے کو تم مزاربت کا پیسہ قرار دو، اور مزاربت میں اصل جو راس المال ہے وہ تو جس کا ہے اسی کا ہوتا ہے، اور آگے جو پرافٹ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے، تو اصل راس المال جو ہے وہ تو بیت المال کا ہے، اور اس پر جو پرافٹ ہے وہ بیت المال میں اور ان دو بھائیوں میں تقسیم ہونا چاہیے، اور تقسیم اس طریقے سے ہوا ان یجعل لہم النصف ولبیت المال النصف، آدھا پرافٹ بیت المال کو دیا جائے اور آدھا ان دونوں بھائیوں کو دیا جائے۔ فرادی عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس پر راضی ہو گئے، وَأَخَذَ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ، اور رأس المال بھی لے لیا بیت المال کے لیے، اور اس کا آدھا منافع بھی بیت المال کے لیے لے لیا، اور باقی جو آدھا تھا وہ ان دو بھائیوں نے اس کو تقسیم کیا، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے۔ تو اس حد تک یہ نہیں کہ اپنے بیٹوں کی بات آئی تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، سب سے پہلے تو گورنر عراق کی فقاہت، پھر اس کے بعد حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس موضوع پر دلائل پیش کرنا، اور پھر جو جلیس پاس تھے ان کا اس کو مزاربت قرار دینا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دلائل کی روشنی میں اصابت اجتہاد کا اعلان کرنا، اس سے پھر اسلامی تجارت کے اندر مزاربت کی بنیاد رکھی گئی کہ جس طرح یہاں کاروباری صورتحال کے اندر عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فیصلہ کیا، ایسے پھر شریعت میں جائز ہے کہ پیسہ ایک کا ہو اور دوسرے جو حضرات ہیں کام کرنے والے ان کے اور اصل مالک کے درمیان رأس المال تو محفوظ رہے، اور منافع جو ہے اس کی شرح معین کر کے اس کو آپس میں تقسیم کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انہی فیصلوں کے لحاظ سے ایک اہم فیصلہ وہ بھی ہے کہ جب ایک شخص نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں، تذکرہ کے اندر کیس کا ذکر نہیں کہ کیا معاملہ تھا، شکایت کس لحاظ سے کی، لیکن جس وقت فریقین پہنچے عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہما میں، فلما جلس عمر لینظر فی الدعوی، فریقین عدالت میں موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مدعی تھا اس کے دعویٰ میں غور کرنے کے لیے آپ اپنی مسند پہ بیٹھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ساوِ خصمک یا ابا الحسن، یعنی شریعت میں جو جسٹس یا قاضی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فریقین میں سے ایک کی طرف دیکھ کے مسکرائے تو دوسرے کی طرف بھی دیکھ کے مسکرائے، ورنہ شریعت کہتی ہے کہ اس نے ناانصافی کی، ایک سے غصے سے بولے تو دوسرے سے بھی ویسے ہی بولے، ورنہ اس کو انصاف کے خلاف کہا جائے گا۔ ایک کو جیسے دربار میں کھڑا کیا جائے ویسے دوسرے کو بھی کھڑا کیا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عدالت میں جو حاضر ہونے کا انداز تھا
وہ جو شکایت لگانے والا تھا اس کا انداز اور تھا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز اور تھا، یعنی عدالت میں دونوں کھڑے ہوئے ایک جیسے نہیں لگ رہے تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز اس سے فائق تھا شکایت کرنے والا یعنی مدعی کے لحاظ سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا، ساوی خصمہ کا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، یہ کنیت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو الحسن آپ اپنے مخالف فریق کے مساوی کھڑے ہوں۔ ساوی خصمہ کا یعنی جو عربی زبان میں خصم کا معنی ہے، جس طرح کے مناظرہ کی اصطلاح میں یعنی جو مد مقابل ہے دوسرا فریق، کہ آپ اس کے مساوی کھڑے ہوں۔ فتغیر وجہ علی، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وقضى عمر فی الدعویٰ، یعنی چہرے کا رنگ بدلا لیکن فرق باقی نہ رہا، کھڑے ہونے میں دونوں مساوی کھڑے تھے۔ وقضى عمر فی الدعویٰ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیس کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ کے بعد جو بظاہر لگ رہا تھا کہ یہ جو چہرے کا رنگ بدلا ہے یہ اس بات کی وجہ سے بدلا ہے کہ آپ کو برابر کیوں دوسرے کے کھڑا کیا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اغضبت یا ابا الحسن لانی سویت بینک و بین خصمک، کہ اے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا آپ غصے میں آ گئے ہیں کہ میں نے آپ کے اور آپ کے مخالف کے درمیان مساوات کی ہے کہ آپ برابر کھڑے ہوں، کیا اس وجہ سے آپ غصے میں آ گئے ہیں؟ فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ لأنک لم تسو بینی و بین خصمی یا امیر المومنین، ہاں غصہ مجھے آیا ہے، لیکن غصہ مجھے اس لیے آیا ہے کہ آپ نے میرے اور میرے مخالف کے درمیان مساوات نہیں کی، مساوات برابری نہ کرنے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کو غصہ اس لیے آیا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان برابری کی ہے، کہ جیسے مخالف کھڑا تھا میں نے کہا بھی ویسے ہی یہاں کھڑے ہوں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ مجھے غصہ آیا ہے مگر اس لیے آیا ہے کہ آپ نے میری رعایت کی ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ میری رعایت نہ کرتے، چونکہ یہ عدالت ہے اور عدالت میں فریقین جو بھی ہوں وہ فریقین ہیں، آپ نے جو میری رعایت کی ہے مجھے اس وجہ سے غصہ آیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر رعایت کی نشاندہی کی کہ کیسے آپ نے میری رعایت کی ہے، فرمانے لگے، اذ کرمتنی فنادیتنی یا ابا الحسن بکنیتی ولم تنادی خصمی بکنیتہ۔ عربی زبان میں عربی معاشرے میں کسی کو نام لے کے بلانا یہ تو عام ہے، لیکن کسی کو کنیت سے بلانا یہ اس کا مزید اعزاز ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے اس لیے غصہ ہے کہ آپ نے مجھے تو ابو الحسن کہہ کے بلایا اور میرے مخالف کو کنیت سے نہیں بلایا، اس کا آپ نے نام لے کے بلایا، جبکہ چاہیے یہ تھا یا تو میرا بھی نام ہی لیتے، اگر میری کنیت کا ذکر کیا ہے تو ان کی بھی کنیت کا ذکر کیا جاتا۔ جس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا فقبل عمر رأس علی، تو حضرت عمر کرسی انصاف سے اٹھے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سر چوما، اور سر چومنے کے بعد کہا لا ابقان اللہ بارض لیس فیہا ابو الحسن،
مجھے رب زمین میں وہاں کبھی بھی نہ رکھے جہاں مولا علی موجود نہ ہوں، یعنی تمہارا موجود ہونا میرے نظام عدل کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ نے میری کتنی بہترین رہنمائی کی اور کس حد تک یعنی آپ عدل کے علمبردار ہیں۔ اب بات سننے میں جس وقت میں نے بیان کیا تو یقیناً عام جو صورتحال ہے اس میں تو یہی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو اس لیے بدلا ہوگا کہ ایک عام بندہ ہے اور میں داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ایک عام بندہ ہے، میں اولیاء کا شہنشاہ ہوں، ایک عام بندہ ہے، میں عشرہ مبشرہ میں سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بھائی کہا اور جن کو مولا المسلمین کہا، اتنی ان گنت میری عظمتیں ہیں، لیکن جس وقت حقائق کو دیکھا گیا تو اسلامی عدالت کے جو تقاضے ہیں کہ اگرچہ ایک وقت کا غوث اعظم ہے، دوسرا عام بندہ ہے، لیکن انصاف کے کٹہرے میں ان کو قاضی پر لازم ہے کہ برابر کھڑا کرے، اور پھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو نہ جانتے ہوئے کوئی عدم مساوات تھی کھڑے ہونے میں، آپ نے اس کو محسوس کیا کہ مجھے تو بلاتے ہوئے میری کنیت ابو الحسن سے مجھے بلا رہے ہیں اور دوسرے کو کنیت سے نہیں بلا رہے، تو یہ بھی یعنی اہتمام ہونا چاہیے تھا کہ اسے بھی یا تو کنیت سے بلاتے اور یا مجھے بھی میرے اصل نام سے عدالت میں پکارا جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے محض الثواب کے اندر جو آپ کے ایک فیصلے کا ذکر ہے، یہ جلد نمبر 2 ہے محض الثواب کی، اس میں 517 صفحے پر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد حکومت تھا، عہد خلافت تھا، تو سب سے مشکل جو ایریا تھا حکومت کرنے کے لحاظ سے وہ کوفہ کا ایریا تھا، یعنی کوفہ والے اپنے گورنر کی بڑی شکایتیں لگاتے تھے، جو بھی بھیجتے تھے کوفہ والے اسے فیل کر دیتے تھے کہ کوئی اور بھیجو۔ قال عمر، حضرت عمر تنگ آ گئے، فرمایا آیانی اہل الکوفہ تھے، مجھے اہل کوفہ نے تھکا دیا ہے، ان استعملت علیہم لینا، اگر میں کوئی نرم مزاج بندہ بھیجتا ہوں، استضعفوہ، تو یہ اسے کمزور سمجھ کے اس کی بات نہیں مانتے، یعنی اس کی نرم مزاجی کا یہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وَإِنِ اسْتَعْمَلْتُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا شَكَوْهُ، اور اگر میں کوئی سخت مزاج بندہ بھیجتا ہوں یہ شکایتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں کہ جو آپ نے گورنر بنائے ہیں وہ سخت بڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ وَلَوَدِدْتُ أَنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا قَوِيًّا أَمِينًا مُسْلِمًا أَسْتَعْمِلُهُ علیہم، میں تو تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا بندہ ملے جو ان کے میرٹ پر پورا اترے، یعنی ان کو صحیح قابو کرے، نہ تو یہ ہو کہ وہ نرم مزاج ہو اور یہ اس کی نرمی کا فائدہ اٹھائیں، اور نہ ایسا ہو کہ یہ یعنی شکایت کا کوئی موقع ملے، ایسی سختی کا بندہ قوی ہو، امین ہو، مسلم، یعنی یہ گورنر کی صفات آپ نے بیان کی۔ جب آپ یعنی شورا کے اندر یا مجمع جو مدینہ منورہ میں لگا ہوا تھا، عراق کی صورتحال اور بالخصوص کوفہ کے معاملہ میں یہ مشورہ کر رہے تھے، فقال رجل یا امیر المومنین انا واللہ ادلک علی الرجل القوی الامین المسلم، خدا کی قسم میرے پاس ایک بندہ ہے میرے علم میں جو بالکل اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے، یعنی وہ قوی بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ مسلم بھی ہے۔ فَأَثْنَى عَلَيْهِ عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے۔
فرمایا پھر تو مسئلہ حل ہو گیا کہ میں تو بڑا ڈھونڈ رہا تھا، چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیاسی بصیرت تھی وہ اتنی اہم تھی کہ ایک موقع پر جب بیٹھے ہوئے تھے کبار صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کی عہد خلافت کے موقع پر، تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں جو تمنا ہے آج اس کو سامنے رکھ کے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہر ایک کی اپنی اپنی تمنا پوری کرے، تم بتاؤ تمہاری کیا کیا تمنا ہے؟ تو سب نے اپنی تمناؤں کا اظہار کیا۔ اکثر کا یہ تھا کہ یعنی اسلامی سلطنت کا جو ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے جس سے ہم ساری سلطنت کے امور کو ہم ٹھیک کریں، پیسے کی کمی ہے۔ تو کہنے لگے نتمنى مل البیت الذی کنا فیہ ذہبا فضہ، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم بیٹھیں یہ سارا سونے کا بھر جائے، ذہبا سونے کا بھر جائے، اور ہم ایک رتی بھی خود استعمال نہ کریں، سارا اللہ کے راستے میں استعمال کر دیں۔ یعنی اس سے جتنے بھی علاقے فتح ہو چکے ہیں ہم ان میں جا کر سماجی کام کروائیں، ان کے اندر جو غریب ہیں ان کی مدد کریں، اتنا سونا ہمارے پاس ہو کہ ہم اپنی فوج کے جو مختلف قسم کی ضرورتیں ہیں، ہتھیار وغیرہ، گھوڑے، وہ خریدیں۔ تو اپنے لیے پیسہ نہیں چاہتے، ہم اسلامی سلطنت کے لیے پیسہ چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہ بہت اچھی تمنا تھی، لیکن امیر المومنین کی تمنا اس سے جدا تھی، اور وہ ایک لیڈرشپ کی جو قیامت تک کے لیے حیثیت ہے اس کو واضح کر رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تم سونا مانگتے ہو، اور سونا اپنے لیے نہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مانگتے ہو، اور یہ بات اچھی ہے کہ جو مفتوحہ علاقے ہیں یا ویسے جو ضرورتیں ہیں وہ پوری ہوں، لیکن اتمنى رجالا مثل ابی عبیدہ و حذیفہ بن یمان، میں تو ابو عبیدہ اور حذیفہ بن یمان جیسے سیاستدان مانگتا ہوں، استعملہم فی طاعت اللہ، کہ ایسے بہت سے لوگ میرے پاس ہوں، میں زمین فتح کرتا جاؤں اور انہیں وہاں گورنر بناتا جاؤں کہ وہ وہاں پر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نافذ کریں جیسے ابو عبیدہ نے اپنے صوبے میں کیا، جیسے حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا۔ یعنی یہ جو کبار صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تیار ہوئے، اور انہوں نے دنیا میں عدل انصاف کی دھاک بٹھائی اور کرپشن سے اپنے آپ کو دور رکھا، ایک رتی کا کروڑواں حصہ بھی ان کے ذمے میں نہیں ہے۔ میں اس طرح کے دھلے ہوئے دنیاوی بصیرت بھی جن کو دین کے ساتھ میسر ہے، ایسے لوگ میں چاہتا ہوں، اور یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہیں کہ ایسے لوگ مجھے مل جائیں، استعملہم فی طاعت اللہ، جن کو میں عامل بناؤں، گورنر بناؤں اللہ کی اطاعت میں، اور ان کے ذریعے سے اسلام کا نظام عدل قائم ہو۔ اسی بیس پر عراق کے لحاظ سے آپ جس وقت مشاورت کر رہے تھے اور کسی نے کہا میں بتاتا ہوں، بندہ ہے ہمارے پاس، تو آپ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے جو شرائط بتائی ہیں اس کے مطابق جو ملتا ہے اب یہ بیان کریں گے، تو ہم اسے فوراً کوفہ بھیجتے ہیں۔ تو بیان کرنے والے نے کیا بیان کیا؟ قال من ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہیں جو میں نہیں جانتا تم جانتے ہو؟ قال عبداللہ بن عمر، اس نے کہا وہی آپ کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قوی بھی ہیں، امین بھی ہیں، یعنی علمی طور پر، روحانی طور پر پورا ان کا میرٹ بنتا ہے۔ قال عمر قاتلک اللہ، آپ نے فرمایا رب تجھے فنا کرے، تو نے میرے بیٹے کا انعام لینا تھا، یعنی میں
اپنے خاندان کو مستثنا کر کے پوچھ رہا ہوں، جو کچھ تم بتا رہے ہو یہ ان میں ہے، لیکن عدالت عمر پر یہ داغ آئے گا کہ اپنے بیٹے کو گورنر بنایا، تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم یہ بات تو کم از کم ذہن میں رکھتے، یعنی میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ بندہ مل گیا، اور آگے تم نے جن کا نام لیا ان کو تو بھیجا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تجویز مسترد کی، اور پھر جس وقت آپ نے شورا بنائی آخری وقت میں، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ چلو اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کرتے تو کم از کم شورا میں تو ان کا نام رکھو۔ اصحاب ستہ شورا، 6 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، کہ جن میں سے ایک کو امیر المومنین بنایا جانا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد، اس میں بھی آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام شامل نہ کیا، نہ انہیں جانشین مقرر کیا، اور نہ انہیں شورا میں رکھا کہ جس میں سے ایک کو 6 نے بیٹھ کے پھر منتخب کرنا تھا۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پالیسیاں تھیں عدل و انصاف کے لحاظ سے، وہ نہایت ہی اہم پالیسیاں تھیں۔ مہد الثواب کی جلد نمبر 1 میں ایک اہم قضیے کا ذکر ہے، صفحہ نمبر 385 پر۔ ایک نوجوان مدینہ منورہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس سے بڑے متاثر تھے کہ نماز باجماعت پڑھتا ہے، بڑا پارسا ہے، یعنی وہ تو ویسے ہی تقوی و طہارت پارسائی کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں اس سے بڑے متاثر تھے کہ یہ نوجوان ہے، یعنی تابعی اور بڑا پرہیزگار ہے۔ وَكَانَ عُمَرُ يَتَفَقَّدُهُ إِذَا غَابَ، اگر کبھی وہ نوجوان نہیں آتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی کمی محسوس کرتے تھے کہ وہ کدھر گیا ہے، آج وہ نوجوان نماز کے لیے نہیں آیا۔ فَعَشِقَتْهُ امْرَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں سے ایک عورت کو اس نوجوان سے عشق ہوا جو کہ بڑا پرہیزگار پاک دامن نوجوان تھا۔ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَعْضَ نِسَائِهَا، اس عورت نے دیگر عورتوں سے یہ کہا کہ اس نوجوان کو کس طرح قابو کیا جائے، تو ایک بوڑھی خاتون نے یہ کہا کہ میں اس کو قابو میں لاتی ہوں۔ فقالت انا احتال لک فی ادخالہ علیک، کہ تمہارے گھر تک اس کو لے آنا یہ میرا کام ہے۔ فقعدت لہ فی الطریق، تو جو راستہ تھا اس نوجوان کے گھر کا یا ڈیرے کا جو راستہ تھا، تو وہ بوڑھی خاتون رستے میں بیٹھ گئی۔ فلما مر بہا، اب چونکہ مدینہ منورہ میں آبادی کے اندر دوسرے طبقات بھی موجود تھے، یعنی منافقین کے، تو اس طرح کی یعنی صورتحال تھی ان عورتوں کی۔ تو یہ رستے میں بوڑھی عورت بیٹھی، اور جب وہ نوجوان گزرا تو اس نے کہا لی شاۃ لا استطیع ان احلبھا، کہ میرے گھر میں ایک بکری ہے اور بکری کا دودھ نکالنے والا کوئی نہیں، نہ میں خود نکال سکتی ہوں۔ فلو دخلت فحلبتھا لی، تو میں گزارش کرتی ہوں آپ سے کہ آپ وقت نکالیں اور میرے گھر چلیں اور مجھے جا کر بکری کا دودھ نکال کے دیں۔ ظاہر ہے کہ کسی صحابیہ یا تابعیہ کا تو ایسا کردار نہیں ہو سکتا، یہ منافقین کی عورتوں میں سے کوئی یہ دونوں عورتیں تھیں۔ وَكَانُوا أَرْغَبَ شَيْءٍ فِي الْخَيْرِ، اور صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ نیکی کے اندر بڑی رغبت رکھتے تھے، کہ کوئی بھی نیکی کا موقع ہو اسے جانے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بوڑھی عورت ہے اور
بڑے اس کے مسائل ہیں، تو میں دودھ نکال کے پھر چلا جاؤں گا۔ فدخلا، حضرت وہ نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ہمیشہ نگاہ میں رکھتے تھے، وہ جب داخل ہوئے، فلم یرا شاتن، تو گھر میں کوئی بکری نہیں تھی۔ فقالت اجلس حتی آتیا کا بہا، کہ آپ بیٹھو، بکری میں لے کے آتی ہوں۔ اتنے میں وہ جو جس عورت نے اس نوجوان سے عشق کیا ہوا تھا وہ اچانک اوپر سے آ گئی، یعنی اپنے گھر میں ہی انہوں نے پلاننگ پہلے کی ہوئی تھی کہ میں بکری کے نام پر ان کو لے آؤں گی اور اوپر سے تم آ جانا۔ قتلا تلیہ، تو جس وقت یعنی وہ گھر میں داخل ہوئی تو آپ یعنی سمٹ کے سائڈ پر ہوئے۔ فَأَرَادَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَأَبَى، تو اس عورت نے جب برے کام کا ارادہ کیا تو وہ نوجوان انہوں نے انکار کیا۔ وَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ أَيُّهَا الْمَرْأَ، کہ تم رب سے ڈرو کہ تم مدینہ منورہ کے اندر تم رہتے ہوئے تم اس طرح کی سوچ رکھتی ہو۔ فَجَعَلَتْ لَا تَكُفُّ عَنْهُ وَلَا تَلْتَفِتُ إِلَىٰ قَوْلِهِ، وہ باز نہیں آ رہی تھی، اور یہ نوجوان کے جو الفاظ تھے اتق اللہ ایھا المرأ، ادھر اس کا کوئی دھیان نہیں آ رہا تھا۔ جس وقت اس نے سمجھا کہ یہ نوجوان اس کا تقوی بڑا مضبوط تقوی ہے اور اس کی پاک دامنی کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، صاحت، تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اس عورت نے۔ جب اس نے شور مچایا، یعنی وقت رات کا ہو چکا تھا، فجاؤ، لوگ اکٹھے ہوئے ارد گرد سے۔ فقالت ان ھذا دخل علی، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں آ دھمکا ہے، یریدنی عن نفسی، اور معاذ اللہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ فواصبوا علیہ، تو لوگوں نے اس نوجوان کو مارنا شروع کر دیا، یعنی واسبو کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے اس پر حملہ آور ہوئے۔ وجعلوا یضربونہ، اس کو مارنے لگے۔ واوثقوہ، اور رسیوں میں اس کو باندھ دیا۔ اب یہ رات کی کاروائی تھی، ادھر نماز فجر کا جب وقت ہوا، فلما صلی عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز فجر ادا کی، فقدہ، تو وہ نوجوان موجود نہیں تھا۔ فبینما ہوا کذالک اذ جاؤوا بہ، نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ اس کو رسیوں میں باندھ کے لے آئے۔ جاؤوا بہ وساکن، یعنی اس کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں اور اس کو زخمی کیا ہوا تھا۔ فلما راہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نہایت پارسا نوجوان کی یہ صورتحال دیکھی تو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم لا تخلف ظنی بہ، میرا جو اس کے بارے میں اے اللہ ہمیشہ گمان تھا کہ یہ بڑا نیک بچہ ہے، اے اللہ کہیں میرے گمان کے خلاف کوئی چیز نہ نکلے۔ یعنی بظاہر تو جس صورتحال میں وہ لائے ہیں وہ ایک مجرم کی صورتحال ہے، لیکن اے اللہ یہ میرے گمان کے خلاف نہ ہو، یہ جھوٹ ہو سب کچھ جو یہ سامنے مجھے نظر آ رہا ہے۔ قال ما لکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا ہے تمہیں، اس کو تم کیوں مار رہے تھے، کیوں باندھا ہوا ہے؟ قالوا استغاثت امرأۃ باللیل، رات کے وقت ایک عورت چیخی چلائی اور اس نے کہا کہ میری مدد کرو۔ ہم جس وقت اکٹھے ہوئے، فجئنا، ہم اس کے گھر آئے، فوجدنا ھذا الغلام عندہا، تو ہم نے اس کے گھر میں اس نوجوان کو پایا ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے گھر میں آیا ہے اور یہ میری عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ تو فضربناہ، ہم نے پھر اس کو مارا ہے، وَأَوْثَقْنَاهُ، اور اس کو ہم نے بیڑیاں پہنائی ہیں۔ تو یہ بالکل یعنی
انداز تھا کہ ہم نے تو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، یہ کوئی بہر سڑک سے گزرتا ہم نے نہیں پکڑا، یہ اس کے گھر کے اندر سے ہم نے پکڑا ہے، اور عورت خود چیخ چلا رہی تھی، تو اس واسطے ہم نے مارا بھی ہے اور بیڑیاں پہنائی ہیں، اور مزید فیصلے کے لیے آپ کے دربار میں پیش کر دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کو رجم کیا جائے، اگر کنوارا ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں۔ یہ معاذ اللہ ایسی صورتحال میں ہم نے اس کو دیکھا، یا پھر یہ ثابت نہیں ہوتا تو کم از کم ارادہ زنا جو ہے اس کی بنیاد پر اس کو سزا دی جائے۔ اب عدالت عمر کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ فقال له عمر اصدقنی، کہ اے نوجوان مجھ سے سچ سچ بولو، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا معاملہ یہ ہے کہ میرے رستے میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بکری کا دودھ دونا ہے، اور میں اس نیکی کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا، یعنی ثواب کے حصول کے لیے، اور آگے یعنی بکری تو تھی نہیں، اور ایسے عورت ایک آئی اور اس نے ارادہ گناہ کا کیا، میں نے انکار کیا، اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور اتنے میں یہ لوگ آ گئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا۔ یار میرا تو یعنی کوئی 1% بھی کوئی بدی کا ارادہ تھا ہی نہیں، میں تو حصول ثواب کے لیے چلا گیا تھا، اور آگے یوں مجھے پھنسا لیا گیا۔ فقال له عمر اتعرف العجوز، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم اس بوڑھی کو پہچان سکتے ہو کہ جو بوڑھی تجھے بکری کا کہہ کے لے گئی تھی؟ فقال نعم ان رأیتها عرفتها، کہ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں پہچان سکتا ہوں کہ یہ، ویسے تو مجھے نام تو معلوم نہیں، لیکن اگر میں اس کو دیکھوں تو میں پہچان لوں گا کہ یہی بوڑھی تھی کہ جس نے مجھے بکری کے لحاظ سے کہا تھا۔ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَاءِ جِيرَانِهَا وَأَجَائِزِهِنَّ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جس ایریا میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اس محلے کی جتنی بھی عورتیں ہیں اور بوڑھیاں ہیں، بالخصوص بوڑھی عورتیں، وہ ساری بلائی جائیں۔ فجاء بہن، جو قاصد تھا امیر المومنین کا، وہ ان سب کو بلا کے لے آیا۔ فعرضہن علیہ، تو یہ نوجوان کھڑا کیا گیا، تو ایک ایک کر کے ان بوڑھی عورتوں میں سے انہیں وہاں سے گزارا گیا، اور امیر المومنین پاس کھڑے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ یعنی وہ جس نے یہ کیا تھا وہ سہمی ہوئی تھی اور سب سے پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ فعرضہن علیہ، جو گزرتی تو وہ نوجوان سے پوچھتے تو وہ کہتا نہیں یہ تو نہیں ہے۔ حتی مرت بہ العجوز، یہاں تک کہ بالآخر وہ بوڑھی عورت بھی گزری۔ فقال ھذہ یا امیر المومنین، تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین یہ عورت ہے، اس نے مجھے کہا تھا کہ ساتھ چلو اور ساتھ چل کے بکری کا دودھ نکالو۔ فرفع علیہ الدرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا، یہ کوڑا اس عورت کے اوپر لہرا کے جو مارنے کے لیے جس انداز میں ہوتا ہے، فرمایا اصدقینی، سچ بولو، کیا تم نے اس نوجوان کو کہا تھا کہ بکری کا دودھ نکالنا ہے اور تم اس کو لے گئی تھی، اور آگے اس طرح تم نے وہاں ایک عورت کو بلایا اور اس نے شور مچایا اور سارا مسئلہ بنا؟ فقصت علیہ القصہ، تو عورت ڈر گئی اور اس نے سارا قصہ بتا دیا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لہراتے ہوئے درے کے زیر سایہ وہ چھپا نہ سکی، اس نے سارا بتایا کہ یوں فلاں عورت نے عشق کیا، فلاں نے یہ کہا کہ کوئی ایسا طریقہ بنایا جائے، میں نے کہا میں لاتی ہوں، اور پھر اس طرح کر کے ہم نے اس نوجوان کو پھنسایا، اور یہ بالکل بے گناہ ہے
اس کا اس میں رتی بھر بھی کوئی جرم یا گناہ نہیں ہے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کو رہا تو کر ہی دیا، لیکن ساتھ یہ لفظ بولے، الحمدللہ الذی فینا شبیہ یوسف، ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہمارے ماحول میں یوسف علیہ السلام کے مشابہ نوجوان رکھا ہے۔ تو اس طرح یعنی چونکہ بڑے بڑے اہم مسائل آتے رہے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آپ نے یعنی وہ اصول وضع کیے کہ آج بھی یعنی یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر بھی عمر لا کے نام سے وہ اصول پڑھائے جاتے ہیں، اور عدالت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چرچے ہیں، اور اسی عدالت پر اللہ کی طرف سے تائید کے احکام اترتے رہے کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے اندر دو اشخاص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، ایک منافق تھا دوسرا یہودی تھا، تو فیصلہ منافق کے خلاف نکلا، تو اس نے کہا کہ ہم عمر سے جا کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی نے بتا دیا کہ پہلے یہ فیصلہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ اب اس میں کوئی واضح طور پر گالی نہیں تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن ضمناً یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ تب ہی دوسری جگہ فیصلہ کروانا چاہتے ہیں کہ جب پہلا فیصلہ پسند نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرے سے پوچھا کہ جیسے یہ بتا رہا ہے کہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، کیا ایسے ہی ہے؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ فرمایا مکانکما، پھر تم یہی ٹھہرو۔ اندر داخل ہوئے اور تلوار لے کر آئے، اور وہ جس نے عدم اعتماد کیا ہوا تھا فیصلے پر منافق نے، آپ نے اس کا سر اتار دیا۔ اب دوسرا جو ہے وہ بھاگ پڑا، بھاگتا بھاگتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کہ ھذا عمر ورائی، کہ میرے ساتھ جو پہلے آیا ہے آپ کے پاس اس کا سر تو عمر نے اتار دیا ہے، اور چھوڑ مجھے بھی نہیں رہا، یہ میرے پیچھے پیچھے وہ آ رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کیا ہے؟ نے کہا کہ وہ فیصلہ ہم نے کروایا، تو وہ جو دوسرا تھا فریق اس نے کہا کہ عمر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو اتنی بات ہی تھی، انہوں نے جا فیصلہ ہم نے کیس رکھا تو انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ ہم نے کہا ایسے ہی ہے، تو اسی پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تو اتار دیا ہے، اور میرے تعاقب میں ہے، آپ مجھے بچا لیں۔ اس موقع پر جب اس منافق کے ورثاء نے احتجاج کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ کی شریعت کی روشنی میں قصاص بنتا ہے، کیونکہ عمر نے ایک عام بندے کو جس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا کہ وہ مباح الدم ہو، عمر نے اس کا سر اتار دیا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جو کسی کا سر اتارے اس سے قصاص لیا جاتا ہے، تو عمر سے قصاص لیا جائے، انہیں بھی ان کا سر اتارا جائے معاذ اللہ۔ تو یہ جس وقت بات چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، عمر نے اسے قتل کیا جس نے حکم رسول علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا، یعنی سرکار کی عدالت پر اس نے اعتراض کیا۔ اور جو شخص عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار کے انصاف پر اعتراض کر رہا ہو وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے قصاص نہیں لیا جائے گا،
انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تو یہ ہے یعنی عدالت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی حمایت کے اندر اللہ کے قرآن کی آیات کا نزول ہوا۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل و انصاف کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام انصاف ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو حیان توحیدی نے یہ کہا تھا، الناس عیال عمر اذا ساسو، قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دسترخوان کے ٹکڑے کھا کے کرنی ہے۔ یعنی یہ کہا کہ الناس عیال ابی حنیفہ اذا قاسو، قیامت تک جس نے فقہ مرتب کرنی ہے اس نے امام ابو حنیفہ کے در کے ٹکڑے کھانے ہیں تو کرنی ہے۔ والناس عیال احمد بن حنبل اذا اسندو، قیامت تک جس نے حدیث پڑھانی ہے امام احمد بن حنبل کے لنگر کے ٹکڑے کھا کے پڑھانی ہے۔ الملوک عیال عمر اذا ساسو، قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے سیاست اسلامی اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مکتب سے پڑھ کے کرنی ہے۔ یہ بڑا قابل فکر پیرا ہے ابو حیان توحیدی کا۔ امت کے اندر زوال اور قحط تو ہر شعبے میں آیا ہے، کہاں امام اعظم ابو حنیفہ مسند تدریس پر، اور کہاں آج کے فقہا، کہاں امام احمد بن حنبل مسند حدیث پر، اور کہاں آج کے محدث۔ لیکن پھر بھی گزارا کرنے والے تو ہیں، حدیث پھر بھی پڑھائی تو جا رہی ہے، اگرچہ امام احمد بن حنبل جیسے محدث نہیں ہیں۔ فقہ کے لحاظ سے بھی گزارا تو چل رہا ہے، اگرچہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسا فقیہ نظر نہیں آتا، لیکن جو منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہاں جو بیٹھے ہیں ان کی کون سی مناسبت بنتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ اس وقت کا فقیہ اور آج کا فقیہ، اس وقت کا محدث اور آج کا محدث، ان کی مناسبت ہے آج بھی، لیکن اس وقت کا بادشاہ اور آج کا بادشاہ، یعنی جس منصب پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے آج اس منصب پہ جو بیٹھا ہے، یا کل اس ملک میں جو تھا یا اس سے پہلے جو تھا، یعنی مسند پر بیٹھنے والوں کی تو مناسبت ہے۔ مثلا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب بیٹھے فقہ کی مسند پر، حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے حدیث کی مسند پر، تو ان کی تو مناسبت بنتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل سے، مگر نواز شریف، زرداری اور عمران خان جیسے لوگوں کی کون سی مناسبت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ مناسبت ہونا تو درکنار، مناسبت ہونے کی تڑپ بھی مر چکی ہے۔ یعنی کہ کوئی کہے کہ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ جس مسند پہ حضرت عمر بیٹھا کرتے تھے آج اس پہ قبضہ کس کا ہے؟ یعنی اس قبضے کو قبضہ کہنا بھی آج مشکل ہو گیا ہے، اور کوئی اس قبضے کو قبضہ کہنا اس کو بھی دنیا داری کہہ رہے ہیں، اور اس سے بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنا کریں ہم اپنا کریں۔ تو اسلام کے اندر اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اسلام دشمن قوتیں میرے نظام حکومت پر قبضہ کریں گی اور نظام حکومت کو ختم کریں گی، نماز کا خاتمہ بعد میں ہوگا، سب سے آخر میں حملہ نماز پر ہوگا۔ یہ مستدرک للحاکم میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور ہم نے 14 صدیاں بعد یہی دیکھا
کہ سب سے پہلے اسلام کا نظام حکومت غیروں نے قبضے میں لیا، یا ڈائریکٹ بیٹھے یا پھر اس جگہ نواز شریف، زرداری اور عمران خان جیسے بٹھائے۔ یہ خطرہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ نماز کو پہلے کوئی نہیں چھیڑے گا، نماز کو سب سے آخر میں۔ جس طرح پھر جہاں پہلے کافی قبضہ ہوا تو پھر برما میں نمازوں پر بھی پابندی لگی۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر امت مسلمہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو لائن تھی جس میں عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں قاری کی جگہ قاری ہے، حافظ کی جگہ حافظ ہے، مدرس کی جگہ مدرس ہے، مبلغ کی جگہ مبلغ ہے، صوفی کی جگہ صوفی ہے، سالک کی جگہ سالک ہے، حاجی کی جگہ حاجی ہے، لیکن حاکم کی جگہ کون ہے؟ خلیفہ راشد کی جگہ کون ہے؟ یہ ہے لمحہ فکریہ کہ خلیفہ راشد کی جگہ خالی ہوئی اور پھر اس پہ قبضہ ہوا، اور قبضہ اتنا سخت ہوا کہ ذہنوں سے بھی بات نکالی گئی، اور پھر اتنی نکالی گئی کہ قبضہ واپس لینے کی بات کو بری نگاہ سے دیکھا گیا کہ علماء یہ بات کرتے کیوں ہیں، حکومت کی بات کرتے کیوں ہیں، یہ سیاست ہے، اور سیاست کے لفظ کو بدنام کیا گیا جو تھا انبیاء علیہ السلام کا شعبہ، اور پھر خلافت راشدہ کی شکل میں رہا۔ تو اس طرح یعنی اتنا دور چلا گیا امت کا کارواں اصل منزل سے کہ قبضہ واپس لینے کی تڑپ اگر ہو تو پھر اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی یہ احساس مر گیا امت مسلمہ سے کہ ہماری سب سے بڑی سیٹ پر تو غیروں نے قبضہ کر لیا۔ ہر سیٹ لازم ہے، محدث کی جگہ محدث، فقیہ کی جگہ فقیہ، حافظ کی جگہ حافظ، عالم کی جگہ عالم، صوفی کی جگہ صوفی، نمازی کی جگہ نمازی، اور اللہ کے فضل سے امت میں یہ ساری سیٹیں بھری ہوئی ہیں۔ مگر حاکم اسلامی کی جگہ، حاکم اسلامی خلیفہ راشد کی جگہ آج کوئی انہی خطوط پر خلافت کرے، یہ سیٹ ہی ختم ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ شریفوں کا کام ہی نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی ان کے لیے، اور وہ تو غنیمت سمجھتے ہیں لفظوں کو کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں دیے رکھیں، اور اسی کے ذریعے امریکہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اپنا چلا رہا ہے اور چلانا چاہتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیٹ کے گم ہو جانے پر، قبضہ ہو جانے پر، اس سیٹ کے نہ رہنے پر صدیوں سے اس امت کے اندر یہ خستحالی آئی ہوئی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پھر امام عادل کی ضرورت ہے جو اسی لائن پر چلے جس لائن پہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خلفائے راشدین موجود تھے۔ آج امام عادل نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ کرونا جو ہے اس کی پالیسی وہ بھی اسلام دشمن قوتوں کے زیر اثر ہے۔ لگتا ہے کہ کرونا اور شیطان کا آپس میں بہت سخت اتحاد ہے۔ اگر رمضان ہو تو کرونا آ جاتا ہے، ربیع الاول شریف ہو تو آ جاتا ہے، محرم ہو پٹا کٹی کا مسئلہ ہو تو چلا جاتا ہے، حج ہو تو حرمین شریفین خالی ہیں، مگر اسی سعودی عرب میں سینمے بھرے ہوئے ہیں، یعنی سینمے کھچا کھچ بھرے ہیں۔ ادھر کرونا چھٹی پہ ہے، حج اور عمرے پر کرونا کے اثرات ہیں۔ ارے پہلے تو یہ تھا کہ کبھی سندھ میں کرونا چھٹی پر ہے، پنجاب میں ڈیوٹی پر ہے، اب تو اتنے اس کے کمپیوٹرائزڈ نظام تیز ہو گئے ہیں۔ صرف تھوڑا سا فرق ہے، داتا صاحب جو ہے وہ کرونا اثر کر رہا ہے، گامیشہ چھٹی پر ہے، یعنی بالکل تھوڑے تھوڑے فاصلے پر وہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ بدل رہا۔
سنی تحفظ پاکستان ریلی بھی نکالنا چاہیں تو کرونا روکتا ہے، اور دوسری طرف صحابہ کو تبرے بولنے والے وہ کرنا چاہیں تو کرونا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اچھی طرح کرو۔ یہ کرونا بھی ایک عجیب آفت ہے مسلمانوں کے لیے، جہاں بھی مسلمانوں کو دبانا ہو کرونا کے نام سے معاذ اللہ دبایا جا رہا ہے۔ کاش کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی حاکم ہوتا تو نیل کو چٹھی لکھ کے سیدھا کرتا، آسمان کے سورج کی طرف گور کے دیکھتا تو سورج آنکھیں بند کر لیتا۔ کاش کہ وہ زمین کانپتی کو دیکھ کے کوڑا مارتا کہ اگر عدل نہیں کیا پھر تو کانپ لے، اگر عدل کیا ہے تو میں تجھے کانپنے نہیں دوں گا، تو زمین کا زلزلہ بند ہو جاتا۔ تو اس کرونے کی آفت کے مقابلے میں بھی عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم کی تعلیمات کا معاشرے میں لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔